السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ مسجدوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ حال ہی میں ہی ہندوستان کے مشہور اور معروف عالم نے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور دوسری جگہ تعمیر کروا لیا جائے اور اس جگہ کو مندر کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معزز بھائی کا سوال یہ ہے کہ مسجدوں کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے اس سوال کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے خود واضح کیا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہندوستان کے ایک مشہور معروف عالم سلمان ندوی صاحب نے اپنے ایک بیان میں ہندوستانی مسلمانوں کو یہ رائے دی ہے، یہ مشورہ دیا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے ایک طرح سے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں کے برادران وطن جو ہمارے ہیں، ان کے جو سربر آوردہ شخصیات ہیں، ان سے مل کر کے، ہندوستانی حکومت سے مل کر کے، ان کے ساتھ رائے مشورہ کر کے جو بابری مسجد ہے اس کے بدلے میں دوسری جگہ ایک زمین وہ الاٹ کرا لے اور وہاں پہ ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کرے اور اس کا نام مسجد الاسلام رکھے، اور جو بابری مسجد کی جگہ ہے اس کو مندر کے لیے چھوڑ دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے لیے ہندوستانی حکومت سے اور یہاں کے سربر آوردہ جو شخصیات ہیں، جو بڑے بڑے شخصیات ہیں، ان سے اس بات کا بھی ایگریمنٹ کرا لیں لکھت طور پر کہ اس کے بعد سے کبھی بھی کسی مسجد یا کسی بھی مذہبی جو ادارے ہیں اس کے اوپر برادران وطن جو ہیں وہ دعویٰ دائر نہیں کریں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے یا اس کو چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں اس بات کو بھی منشن کرایا جائے، اس بات کو بھی لکھا جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی تعمیر کی جائے۔ ہمارے معزز بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہمارے معزز سامعین کرام، مولانا سلمان ندوی نے جو یہ بیان دیا ہے، انہوں نے جو ہندوستانی مسلمانوں کے نام جو یہ اپنا بیان جاری کیا ہے، اس بیان کے تعلق سے اس بیان کے اوپر بہت ساری رائے آئی ہیں، بہت سارے علماء نے اس پر اپنے اپنے طریقے سے بیانات دیے ہیں اور اس کے مقاصد کو بھی واضح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں اہل علم نے بیان کی ہو سلمان ندوی کے اس بیان کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، اور ممکن ہے کہ ان کی اپنی رائے ہو، لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر آج کے اس سوال و جواب سیشن میں جو سوال کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ واضح کروں گا کہ سلمان ندوی صاحب نے ہندوستانی مسلمانوں کے نام جو اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد کو اس کی جگہ سے شفٹ کر کے دوسری جگہ بنایا جائے، اپنے اس بیان میں وہ حق پر ہے یا ناحق پر، شرعی اعتبار سے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں، ان کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں، جو چیلنجز ہیں، اور ابھی جو ہندوستان کا سیاسی ماحول ہے، اس پس منظر میں ان کا یہ بیان مسلمانوں کے حق میں یا عالمی پیمانے پر جو مسلمان ہیں اور ان کے جو حالات ہیں ان کے حق میں کس قدر مفید ہوں گے یا کس قدر اس سے نقصان ہوگا، بس انہی باتوں کو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ سب سے پہلے کسی بھی مسجد کو اس کی جگہ سے ہم شفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ کسی بھی مسجد کو اس کی جگہ سے شفٹ کرنا جائز ہے
یا نہیں، شریعت کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے اور کس حد تک شریعت نے اس سلسلے میں اجازت دی ہے، پہلے اس کو سنیے۔ محترم سامعین کرام، مسجد کے لیے جو زمین دی جاتی ہے دراصل یہ وقف کی ایک قسم ہے، یعنی جو بھی زمین مسجد کے لیے خاص کی جاتی ہے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، اور وقف کے تعلق سے شریعت کا بالکل مسلمہ اصول ہے اور اس کے اوپر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ صحیح البخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الوقف کے اندر ایک روایت ہے کہ انہو لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یعنی جس چیز کو وقف کیا جائے گا اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح سے اس کو گفٹ اور ہدیہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا وارث بن سکتا ہے۔ اور چونکہ مسجد کے لیے جو زمین خاص کیا جاتا ہے وہ بھی وقف کی ہی ایک قسم ہے، لہذا شریعت کے اس اصول کی روشنی میں مسجد کو اس کی جگہ سے شفٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شرعی ضرورت ہو اور مسجد کو اس کی جگہ سے ہٹانا بالکل ناگزیر اور ضروری ہو جائے، اور انسانی ضرورت اس بات کا تقاضا کرے کہ مسجد کو یہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے، تو اس سلسلے میں اہل علم کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ ایسی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دینی نقصان نہ ہو اس کے اندر، انسانوں کا اور مسلمانوں کا کوئی اس کے اندر نقصان نہ ہو، کوئی دینی نقصان نہ ہو، اور شرعی ضرورت ہو، انسانی ضرورت ہو، تو اس وقت مسجد کی زمین کو اس جگہ سے شفٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بالکل نہیں ہے، اب وہاں پر اگر مسجد بن گئی ہے تو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، لہذا ایسی حالت میں اس زمین کو فروخت کر دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا، اور مسجد کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر زمینی سیلاب ہو، یعنی زمین میں خوب سیلاب آ گیا اور وہاں کی پوری آبادی اجڑ گئی اور دوسری جگہ جا کر کے آبادی بس گئی، تو ایسی صورت میں اس مسجد کو وہاں سے ہٹا کر کے آبادی والے جگہ میں جا کر کے اس کو قائم کیا جا سکتا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور کسی حد تک یہ جائز ہے۔ یہ عام مسجدوں کے بارے میں ہے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن یہ جو بابری مسجد ہے اس کا قضیہ، اس کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بابری مسجد کا جو معاملہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہندوستان کے جو باشندے ہیں، مسلمان اور برادران وطن، ان دونوں کے درمیان ایک عرصے سے کشمکش ہے، اور 1992 میں شرپسندوں نے بابری مسجد کو مسمار کیا، ڈھا دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر کے اب تک 25 سالوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تب سے لے کر کے اب تک ہندوستانی مسلمان، اگرچہ ان کے نظریات کے اندر اختلاف ہے، اس کے باوجود سارے ہندوستانی مسلمان ایک جٹ ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے بابری مسجد کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بابری مسجد ہے اس کے اندر 1949 میں سب سے پہلے بت ڈالا گیا۔ سیاسی حالات کے پیش نظر جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے خاص دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے بابری مسجد کے اندر ایک بت ڈال دیا، جبکہ اس سے پہلے بابری مسجد بالکل صرف اور صرف مسجد تھی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بابری مسجد کو جس کسی نے بھی مسجد کے لیے بابری مسجد کی زمین کو وقف کیا، دراصل وہ زمین بھی بابری مسجد کے لیے ہی خاص ہے، لہذا بابری مسجد کے لیے اگر وہ زمین خاص ہے تو یقینی طور پر یہ بھی وقف کی ہی ایک قسم ہے، اور اس اعتبار سے بابری مسجد کو اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ میں نے بتلایا ابھی کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ تقریباً 25 سالوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ہندوستانی مسلمان بالکل ایک جٹ ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے بابری مسجد کو مسلمانوں کے حق میں لانے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور قربانی پیش کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں مولانا سلمان ندوی کا یہ بیان کہ بابری مسجد کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے اور دوسری جگہ اس کی تعمیر کر دی جائے اور اس جگہ کو مندر کے لیے چھوڑ دیا جائے، شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ نہ تو شرعی اعتبار سے صحیح ہے، نہ مسلمانوں کی مصلحت اور مسلمانوں کے مفاد کے حق میں یہ صحیح ہے۔ شرعی اعتبار سے کس لیے صحیح نہیں ہے؟
شرعی اعتبار سے اس طرح سے صحیح نہیں ہے کہ اس مسجد کے لیے تمام مسلمان یکجٹ ہو کر صرف اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر عبادت ہوگی تو صرف رب العالمین کی ہی عبادت ہوگی اور اس کے لیے مسلمان ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں. ایسی صورت میں مولانا سلمان ندوی کا یہ بیان کہ اس جگہ کو مندر کے لیے چھوڑ دیا جائے، دراصل یہ شرک کے اوپر تعاون ہے. اگرچہ بات سخت ہے، اگرچہ بات تلخ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا اعتراف ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کرنا ہوگا کہ اس جگہ کو مندر کے لیے چھوڑنا اور مسجد کو دوسری جگہ شفٹ کرنا یہ دراصل شرک کے اوپر تعاون ہے. کیونکہ جب اس جگہ کو مندر کے لیے چھوڑیں گے تو وہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوگی اور یہ شرک ہے. اور مسلمانوں کا مقصد اس روئے زمین پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تمام بندوں کو دعوت دینا اور اللہ کی عبادت کے لیے تمام بندوں کو جمع کرنا، جوڑنا. اس کے مقابلے میں اگر سلمان ندوی صاحب کے بیان کے اوپر غور کیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شرک کے اوپر تعاون ہے. وہاں پر جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، جہاں پر اذان کی آواز آنی چاہیے، جہاں پر رکوع و سجود ہونے چاہیے، جہاں پر رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان ہونی چاہیے، اللہ کی بزرگی بیان ہونی چاہیے، وہاں پر ان کے رائے کے مطابق اس جگہ کو اب چھوڑ دیا جائے اور شرک کے لیے بالکل آزادانہ راہ کھول دی جائے. تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی البر علی الاسم والعدوان، اور برائی، شرکشی، نافرمانی، شرک و کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا سپورٹ بالکل مت کرو. تو اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مولانا سلمان ندوی کا جو یہ بیان ہے جو انہوں نے ہندوستانی مسلمان کے نام جاری کیا ہے، شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جہاں تک مسلمانوں کی مصلحت کا سوال ہے، جہاں تک مسلمانوں کے مصالح کا مسئلہ ہے، جہاں تک مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے، اگر اس رائے کے اوپر خوب گہرائی سے غور کیا جائے تو ایک طرح سے مسلمانوں کے جو حوصلے پچھلے 25 سالوں سے آسمان چھو رہے تھے، اس حوصلے کو پست کرنا ہے. اگر مولانا سلمان ندوی کی اس رائے کو مان لیا جائے اور آج بابری مسجد کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر مندر بننے کے لیے پوری آزادی اور چھوٹ دے دی جائے تو کل، چونکہ یہ جو بابری مسجد کا جو مسئلہ یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے یہ ضرور ہندوستان کا مسئلہ تھا، لیکن ابھی یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے. عالمی برادری کی نظر اس بابری مسجد کے قضیے اور معاملے کے اوپر ہے. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، مولانا موصوف کی بات کو مان کر کے بابری مسجد کو چھوڑ کر کے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ مسجد اسلام تعمیر کر لی جائے اور بابری مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پر مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کل ہندوستان کے اندر بہت ساری ایسی مسجدیں نکل جائیں گی جہاں پر لوگ یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ یہاں پر اب مسجد کو ہٹایا جائے اور یہاں پر ہماری سنستھا بنے گی، ہمارا مندر بنے گا. یہاں تک کہ ہمارا جو بیت المقدس ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہماری آن ہے، جس کے لیے مسلمانوں نے بے شمار جان کی قربانی دیے، کل کے ڈیٹ میں جس طرح سے مولانا موصوف نے کہا، بس یہی بات وہاں پر بھی آئے گی. کیونکہ مولانا موصوف کے اس بیان کو آپ دیکھیں گے، مولانا سلمان ندوی کے اس بیان کو دیکھیں گے تو یہ تو سودے بازی ہے کہ یہ مندر، یہ مسجد کی جگہ ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کو یہ دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے، ہمارے لیے یونیورسٹی قائم کر دی جائے، ہمارے لیے عالیشان مسجد کی تعمیر کر دی جائے. تو یہ تو ایک سودے بازی ہے اور آگے چل کر کے یہی سودے بازی فلسطین کے معاملے میں بھی آ جائے گا. جو لوگ ظالمانہ طور پر بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہی کل کہیں گے کہ آج آپ بیت المقدس کو چھوڑیے، آپ کو اس سے بھی عالیشان مسجد بنا کر کے دے دیتے. محترم سامعین کرام، ابھی اس دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر خاص طور سے اور پوری دنیا میں عام طور سے جو آزمائش ہے، جو چیلنجز ہیں اور جس طرح کے معاملات کا شکار ہے آج مسلمان
اور جس طرح سے سیاسی حالات ہیں ہندوستان کے یا پھر پوری دنیا کے، اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یقینی طور پر مولانا موصوف یعنی مولانا سلمان ندوی کا جو یہ بیان ہے، ان کی جو یہ رائے ہے، سراسر مسلمانوں کی مصلحت اور ان کے فائدے کے خلاف ہے، سراسر ان کے فائدے کے خلاف ہے مسلمانوں کے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ مولوی صاحبان جو مولانا سلمان ندوی کی ہاں میں ہاں ملانا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، اپنے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملانا فرض سمجھتے ہیں، ان کے اس بیان کو پتہ نہیں صلح حدیبیہ اور پتہ نہیں کون کون سی مثال دے کر کے اس مزعومہ رائے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اس رائے کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوگا بلکہ آگے بھی بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مولانا صاحب ممکن ہے کہ کوئی مسجد چلاتے ہو، کوئی ادارہ ہو ان کا، آج اگر آ کر کے کوئی اس کے اوپر دعویٰ دائر کرے اور قبضہ زمانے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ مولانا آپ اپنی مسجد کو یہاں سے ہٹا لیجئے، ہم یہاں پر فلاں چیز بنائیں گے، آپ اپنا مدرسہ یہاں سے ہٹا لیجئے، ہم یہاں پر فلاں چیز بنائیں گے، تو کیا مولانا یا اس طرح کے جو لوگ ہیں اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے۔ جب اس کے لیے نہیں تیار ہوں گے تو بابری مسجد کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ جبکہ اس بابری مسجد کے پیچھے پچھلے 25 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے مسلمانوں نے اپنا ہر کچھ اس کے لیے نچھاور کیا ہے، اور ایسے حالات میں جب بابری مسجد کا فیصلہ یا بابری مسجد کا معاملہ اور قضیہ بالکل فیصلہ کن موڑ پہ ہے، ایسے حالات میں مولانا موصوف کا یہ بیان یقینی طور پر مسلمانوں کے حق میں بالکل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوگا۔ اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس بیان کے آڑ میں مولانا سلمان ندوی صاحب اپنے مزعومہ رائے اور اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی توحید کی آبیاری کرنے والا بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی شرک سے لڑنے والا اور شرک کا نام و نشان مٹانے والا ہم کو بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کو سربلند کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا